بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر مقدس ملک، آپ کے اپنے پروگرام آپ کی بات آپ کے ساتھ میں۔ ناظرین اکرام، معاشرے میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے میں مختلف لوگوں میں محبت، پیار، عزت، بھائی چارہ بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو معاشرتی طور پر اپنے علاقوں میں ایسی تبدیلی لے کر آتے ہیں جن کی سماجت سے، جن کے ایٹیٹیوڈ سے، جن کے وتیرے سے، جن کے طریقہ کار سے لوگ انسپریشن پر جاتے ہیں اور انسپائر ہو کر وہ اپنے لیونگ سٹائل کو چینج کرتے ہیں۔ ایسی ہی ایک شخصیت جن کا نام چودھری محمود رضا سپرا تھا، اور وہ اپنی تعارف خود تھے۔ بہت ساتھ جو شخصیت موجود ہیں انہی کے بھتیجے چودھری گلریز صاحب ہیں، اور گلریز صاحب کی اگر ہم ہسٹری پر چلے جائیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے فور فادر غلام رسول صاحب جو ہیں وہ امام مسجد تھے۔ انہوں نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم بھی لوگوں کو دی، اور اسی طرح سے ان کے جو دادا تھے صوبیدار، وہ عبدالخالق ان کا نام تھا، وہ جاب کی ڈیوریشن میں ان کی ڈیتھ ہوئی، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ انہی کے ٹاپک پر ڈسکس کرنے کے لیے چودھری گلریز وکی کے نام سے جو فیمس ہیں، وہ ہمارے امتیاز صاحب کے جو ورک ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا اور آپ کی ٹیم کا۔ آپ نے اپنی قیمتی وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور آپ نے کوشش کی، آپ کی کوشش کو داد دیتا ہوں کہ آپ مخلص اور اچھے لوگوں کی کھوج میں ہیں، معاشرے کی جو پیچیدہ مسائل ہیں ان پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جی تھینک یو۔ سوال جو ہے گلریز صاحب، وہ آپ کے خاندان کی سیاست پر اگر بات کریں تو محمود صاحب کی سیاست پر ہے۔ نہایت حلیق الزمان انسان، نہایت سادہ دل، بہت ہی درد دل رکھنے والے انسان، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے ان کی زندگی سے کیا امرج کیا، کیا آپ نے جو ہے سیکھا، اور کس طرح سے اگر لرننگ پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو آپ نے بچپن جو ہے انہی کے پاس گزارا، کس طرح سے آپ نے ان کو دیکھا؟ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کافی زیادہ اویئرنیس اکٹھی کی میرے اور میرے چاچو کے حوالے سے۔ جی۔ چاچو محمود ایک بہت نرم دل کے انسان تھے۔ یہ نہیں کہ لوگوں میں، پنچایت میں یا تھانہ کلچر میں تو موسٹلی اس طرح کا ذکر جانے ہی نہیں دیتے تھے۔ وہ گاؤں کے معاملات کوشش کرتے تھے کہ ہم مل بیٹھ کے آپس میں وہ حل کر لیں، اور وہ بچوں میں بہت پسندیدہ تھے۔ یعنی کہ کچھ ایسے معاملات ہوتے تھے جو بچے آپس میں لڑ پڑتے تھے تو ہم چاچو کو بلاتے تھے، چاچو جو فیصلہ کرتے تھے ہم کہتے تھے چلو ٹھیک ہے۔ اور سیاسی حوالے سے وہ شروع سے ہی حاجی امتیاز کے ساتھ ہیں۔ پہلے دن سے جب انہوں نے سیاست میں قدم رکھا تو حاجی امتیاز صاحب سے ان کا لگاؤ تھا، اور حاجی امتیاز صاحب سے سیاسی لگاؤ کم، ان کا بھائی چارہ زیادہ تھا۔ ایون آخری ایام میں بھی حاجی امتیاز صاحب 2 دفعہ ان کی خیریت معلوم کرنے آئے۔ لاسٹ 2 یا 3 دن میں جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی طبیعت زیادہ ناساز ہے تو حاجی صاحب 2 دفعہ ان کی ملاقات کے لیے آئے۔ تو سیاسی وابستگی چاچو سے کچھ ایسا ان کو نہیں تھا کہ میں الیکشن میں آؤں گا یا میں سیاست کروں گا، یا ان کو خدمت خلق کا شوق تھا۔ ہمارے گاؤں میں اب دیکھ لیں کہ 250-300 تک گھر ہے، اور اس گاؤں میں سوئی گیس کی سہولت میسر کی۔ اس گاؤں میں ہمارے 15 سے 16 ٹرانسفارمر ہیں جو کہ ہمارے ڈیرہ جات پہ بھی ہیں۔ ہمارے گاؤں میں راستے نہیں تھے، کچی گلیاں تھیں۔ آج الحمدللہ ہمارے گاؤں میں کنکریٹ روڈز ہیں، گلیاں کنکریٹ ہو چکی ہیں، اور راستے جو ہیں ہمارے بڑے صاف ستھرے راستے ہیں۔ اور میں چاچو کی سوچ کو ہمیشہ سراہتا تھا کہ جب بھی گاؤں میں جھگڑا ہوتا تو وہ خاموشی اختیار کرتے۔ خاموشی اس لیے اختیار کرتے کہ ایک سائڈ پہ ہو جانا، ٹھیک ہے جی یہ پارٹی ہے، یہ برادری ہے، یہ ہماری ذمہ دار برادری ہے، یہ غیر کاشتکار برادری ہے۔ ان کی سوچ یہ قطعاً نہیں تھی، وہ اس سوچ سے بالاتر تھے۔ وہ خاموشی سے دونوں گھروں کو بٹھاتے اور ان سے ڈسکس کرتے، اور اس پنچایت یعنی کہ پولیس سے ٹائم لینے سے لے کر اس کے فیصلہ ہونے تک چاچو محمود بہت اہم رول ادا کرتے تھے۔ اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو گاؤں کے لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بے پناہ، یعنی کہ کافی زیادہ ان کا نام ہے۔ ایون یہ کونسلر کا الیکشن تو انہوں نے اپنے ریسنٹلی جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو کچھ عرصہ پہلے انہوں نے لڑا تھا، اس سے پہلے وہ ایک عام شہری تھے۔ عام شہری ہونے کے حیثیت سے وہ اس معاشرے کے لیے ایک بڑا اہم رول ادا کر رہے تھے۔ اگر ہم آپ کی یو سی کی بات کریں تو یو سی آپ کی کبھی دریکا کلا میں،
کبھی کالو پنڈی میں اور کبھی ابھی جیسے مانو چک کے اندر ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کافی مسائل جو ہیں وہ لوگوں میں انکلوڈ نہیں ہو جاتے؟ جی میم، یہ پہلے بھی کافی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس بارے میں، ہمارے ڈی سی او صاحب سے، ان سے بھی ہماری بات ہوئی تھی، حاجی صاحب سے میں نے اس بارے میں ذکر کیا ہے کہ پہلے دریکا کلاں یو سی تھی، پھر اس کے بعد ہماری پنڈی کالو چلی گئی، پھر مانو چک گئی، پھر جانو چک، اور اس کے بعد پھر اب مانو چک یو سی میں ہم آئے ہیں. تو اس سے ہمارا جو سب سے میجر مسئلہ بنتا ہے وہ ہمارے ڈیٹا کا مسئلہ بنتا ہے. ڈیٹ آف برتھ کے اندراج کے لیے یا ہم نے لینی ہے، جس طرح ڈیتھ کا آپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے، اس کے لیے ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ کس جگہ پہ ہم نے جانا ہے. مانو چک ہم نے جانا ہے، دریکا جانا ہے، پنڈی کالو جانا ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ مسائل بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ ہماری پہچان ہے دریکا میں، نیکسٹ الیکشن ہمیں لڑنا پڑتا ہے پنڈی کالو میں، اس سے نیکسٹ الیکشن لڑنا پڑتا ہے مانو چک میں. تو اس چیز کو لے کے یہ ہمارے لیے یہ سیاسی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی کافی اچھا صاحب. جس طرح سے پنچایت چودھری محمود صاحب کی تھی اور جس طرح سے سماجی ورک کرتے تھے الیکشن، تو انہوں نے ابھی ریسنٹلی کنٹیسٹ کیا اور اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو مہلت نہ دی اور وہ اس جہان فانی سے جا چکے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. اسی پنچایت کے بیڑے کو آپ بڑے اگریسو نیچر کے تھے اور آپ ایک ینگ خون یوتھ والی جو ایک ہوتی ہیں ساری چیزیں وہ آپ کے اندر تھیں. کس طرح سے آپ نے مینیج کیا؟ اور ماشاءاللہ سے اب سننے میں آیا کہ آپ کا پنچایت میں بڑا اہم رول ہے. کیا اپنے گاؤں کی پنچایت کاری میں آپ کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ کہنا چاہوں گا گاؤں والوں کا شکریہ ہے، ان کی اچھائی ہے. اور اس میں پھر وہی بات آتی ہے، انہوں نے میرے چاچو کے نام کو دیکھا. میرا بچپنا تھا کافی غصے میں گزرا اور آپ یوں کریں ندانی میں گزرا. لیکن یہ ہے کہ چاچو کی وفات کے بعد ہماری فیملی میں کوئی بھی بڑا نہیں تھا جو اس فیملی کی سیاست کو یا فیملی کو لے کر آگے چلتا. تو میں نے بھی 6 ماہ تک تو میں بھی گھر میں خاموش ہی رہا. پھر حاجی صاحب نے مجھے ایک دن بلایا منڈی اور انہوں نے مجھ سے اس بارے میں کہا کہ گلریز تم کیوں خاموش رہتے ہو، کیوں نہیں اس چیز میں پارٹیسپیٹ کرتے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے چاچو کے دوست تھے، بھائی تھے، مخلص ہیں ہمارے لیے، لیکن مجھے سیاست میں کچھ طرح کا لگاؤ نہیں ہے. ہاں میرے چاچو کے مشن ہیں کچھ، وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ کمپلیٹ ہو جائیں. اسی طرح اعجاز لق صاحب نے مجھے ایک دن بلایا اور مجھے سمجھایا کہ بچے تم کیوں اس چیز سے بھاگ رہے ہو، یا تمہارے لیے ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے. تو میں نے کہا لق صاحب میری خواہش ہے کہ میں چاچو کے کچھ مشنز ہیں، وہ چاہتے تھے کہ میرا اسکول اپ گریڈ ہو. ان کی فائل کمپلیٹ ہے 8 کلاس تک لڑکیوں کا اسکول جو تھا. تو میرے گاؤں میں گیس کے پائپ ڈلے ہوئے ہیں لیکن گیس نہیں ہے. اور ہمارے ٹرانسفارمر کے سروے ہو چکے ہیں لیکن وہ چاچو مود کو اتنی مہلت نہیں ملی اور چلے گئے. تو انہوں نے کہا بیٹا کوئی اور مسئلہ تو بتاؤ. میں نے کہا اور بھی مسئلے تو کافی ہیں. کہتے ہیں اچھا چلیے ٹھیک ہے جی، میں نا آپ کے یہ مسائل حل کر دیتا ہوں. اور اس میں یوں ہوا کہ ود ان فیو ڈیز ہمارا سب سے پہلے انہوں نے ہمیں 2 ٹرانسفارمر تھے ہماری آبادی کے، گاؤں کے ساتھ نہیں ہماری آبادی تھی تو اس ایکسٹینشن ہوئی تو ساتھ آبادی زیادہ ہوگی. انہوں نے 2 ٹرانسفارمر دیے. میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے، سیاسی لوگ ایسے کرتے ہیں. پھر انہوں نے ہمارے گاؤں میں باقاعدہ طور پر میٹر لگائے گیس کے. پھر اس کے بعد ہماری گلیوں کے کچھ فنڈز وغیرہ آئے. اسکول ہمارا بچیوں کا 8ویں تک اپ گریڈ ہو گیا. اور پھر ہمیں حاجی صاحب نے مجھے یہ کہا کہ گلریز یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ آپ کے چاچو میرے دوست تھے، بھائی تھے، یہ آپ کی ضرورت ہے. میں نے پھر بھی یہی سمجھا کہ یہ سیاسی بیان ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد آج تک حاجی صاحب مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کے گاؤں کے مسائل کیا ہیں. اور اسی طرح اعجاز لق صاحب مجھ سے تقریباً مشاورت ہر لحاظ سے کرتے ہیں کہ گاؤں میں کوئی جھگڑا ہو یا کوئی بھی مسائل ہوں یا ان کے پاس کوئی گاؤں کے لوگ جاتے ہیں. یہ نہیں کہ سارے گاؤں پوچھتے ہیں ان سے بھی کہ لق صاحب یا حاجی صاحب میں یہ مسائل ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ نے ہمیں یہ بات کیوں نہیں بتائی، یا اس طرح کیوں یہ لوگ ہمارے تک کیوں آئے، ان کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہوا. تو اس طرح کے مسائل ہیں جو آہستہ 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 پھر میری فیلڈ چینج ہو گئی اور آپ پنچایت میں چلے گئے. اور پھر مجھے تھوڑا سا پنچایتی ہونا پڑا. لیکن یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی چاچو کی اسٹرگل ہے، کیونکہ میں ان کے ساتھ کافی پنچایتی دن میں جاتا تھا. لیکن اس کو اتنا نہیں ہوتا تھا کہ کل کو یہ ہینڈل کرنا پڑیں گے معاملات یا کیا صورتحال ہوگی. اور نہ ہی چاچو کی بھی سڈن ڈیتھ تھی، ان کو اچانک ہی مسئلہ بنا اور ان کے ڈیتھ ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی بخشش کرے. گاؤں میں بھی ہمارا ایک اثر رسوخ ہے، وہ اثر رسوخ کو بھی مینٹین رکھنا ہے اور جو گھر کے معاملات ہیں ان کو بھی مینٹین رکھنا ہے.
تو چاچو نے بھی بہت زیادہ محنت کی میری سوچ پہ، مجھ پہ. تو ان کی ایک ڈائری تھی اسپیشل. جی جی. تو انہوں نے وہ مجھے دی جب ان کے لاسٹ ڈیز تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈائریز تم پڑھنا. اور یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، اسکول اپ گریڈیشن، یہ گیس، یہ سارے خواب ان کے جو ہیں ڈائری سے پتہ چلے. یہ ان کی ڈائری میں لکھے ہوئے تھے. ابھی نا ایک ان کی اور کچھ اسکیمس ہیں جو انہوں نے پیپر ان کے کلیئر ہیں. میرے پاس ان کے پیپر پڑے ہوئے ہیں. ایک موگا اسکیم ہے جس کے پیپر سارے کلیئر پڑے ہوئے ہیں. یہ اسکول جب 8ویں تک تھا، یہ انہوں نے سی او صاحب سے مارک کروا کے بھیجا ہوا تھا اپنا سیکریٹریٹ میں. اور مجھے یہ حاجی صاحب نے اس کی بڑی محنت کی. اس کے بعد سارا وہ کلیئر ہوا، سارٹ آؤٹ ہوا. ہمارا اسکول آج 8ویں تک ہے. یہ ساری محنت چاچو مود کر کے انہوں نے جسٹ پیپر ان کے، میں نے تو 6 ماہ اوپن نہیں کیے تھے. جب میں نے اوپن کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو سارے مسائل ان کے حل ہوئے ہوئے ہیں اور جسٹ ان کی ایک میٹنگ باقی رہ چکی تھی. اور آج اگر چاچو اس دنیا میں ہوتے تو یہ معاملات تو بہت عرصہ پہلے حل ہو چکے تھے. آپ کا انڈسٹری زون ایریا ہے اور الکوہل کی اور شوگر کی مل بالکل آپ کے بالکل پاس ہیں، بلکہ آپ کی زمین جو ہے وہ بھی آئی تھنک 4 ایکڑ کے قریب اسی کے اندر آتی ہے. ایک اس کو مل کی وجہ سے چونکہ نگلیریا وائرس پانی میں بہت زیادہ پھیل گیا، جس کی وجہ سے عوام کو کڈنی فیلئر کا ایشو بہت زیادہ رہا. اس پہ اسٹرگل جس طرح سے آپ کے چاچو نے کی، آپ نے کی، سب نے مل کے کی، اس پہ بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اور ایک قبضہ کی جو جگہ تھی جس کو اسکول کے لیے وقف کیا، یا آپ نے میدان وہ فیلڈ بنائی جس میں اسپورٹ کے لیے لوگوں کو کیا، کس طرح سے اسٹرگل کیا آپ نے؟ اسکول کی گراؤنڈ تھا یہ اسکول کا بیسیکلی. تو وہ ایک بنجر زمین تھی جس پہ پھر جب اگر وہ خالی زمین ہوتی ہے تو گاؤں میں یہ ہوتا ہے کوئی بھی اس کو کاش کر سکتا ہے. اس کو آپ قبضہ کہہ لیں یا کاش کہہ لیں. تو ایک دن ویسے ہی ہمارا گزر ہوا تو چاچو نے مجھے بتایا کہ بیٹا یہ جو زمین ہے نا، یہ گراؤنڈ ہے ہمارے گاؤں کا. تو ہم تو یہاں قبرستان میں کھیلتے تھے، قبریں ساری برابر کر دی کھیل کھیل کے. تو میں نے چاچو سے کہا کہ اگر ہم اس کو برابر کر لیں تو ہم کھیل سکتے ہیں. انہوں نے کہا کھیل سکتے. لیکن وہ تقریباً کوئی 3-4 کنال کا رقبہ تھا. باقی سارا جو وہ ایریا جو تھا وہ زیر کاشت آ چکا تھا. تو وہ تقریباً پھر ہم دوستوں نے بہت زیادہ کاوش کر کے اس کو 2.5-3 لاکھ روپیہ اس پہ لگایا، مشینری منگوائی، وہ سارا برابر کیا. اور اب الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً وہ 3 ایکڑ میں بڑا اچھا گراؤنڈ ہے جہاں پہ شادی بیاہ میں ہمارے وہ کیٹرنگ کا بھی کام دیہت ہے. وہاں پہ لوگ شادی میں، اور اسی طرح وہ فٹ بال میں یا کبڈی میں اب لاسٹ ڈیز میں ہمارا بڑا گجرات اور منڈی کا میچ ہوا اسی گراؤنڈ میں ہوا. تو یہ میرے چاچو کی خواہش تھی کہ جی ہمارے گاؤں میں بچوں کا ایک اپنا گراؤنڈ ہونا چاہیے. تو جس کو میں نے وہ پھر اسٹینڈ لیا اور کمپلیٹ کیا. تو اسی طرح ہمارے جو مل تھی اس میں آپ کہیں تو فیسلٹیز بھی بہت زیادہ تھیں، لیکن ساتھ ساتھ ہیلتھ ورکرز تھے، جاب کرتے تھے وہاں پہ. اور یہ تھا کہ شام کو گھر آ جاتے تھے، 8 گھنٹے شفٹ ہوتی تھی. گھر میں آ کے مویشیوں کا کیا، فیملی کو ٹائم دیا. لیکن جب سے یہ ساتھ الکوہل مل کا اسٹارٹنگ ہوئی تو اس الکوہل مل کی وجہ سے انہوں نے پھر وہ کافی گہرے گڑھے کھودے جو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ موجود ہیں. تو ان میں جب انہوں نے وہ شیرہ وغیرہ ڈالتے ہیں، شیرہ ڈالا تو وہ ساتھ نیچے والے پانی کے ساتھ لنک ہو گیا. تو ہمارے چاچو نے پھر آواز اٹھائی. چاچو نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں ممتاز سرفراز صاحب تھے، صور رانجھا صاحب تھے، عارف تارڑ صاحب تھے، عباس رانجھا صاحب تھے. انہوں نے بڑی محنت کی اس کو پھر کلوز کرنے کے لیے. محکمہ انوائرمنٹ سے کافی ٹیمیں آئیں، ڈی سی صاحب نے بڑا اس کو سپورٹ کیا. تو لیکن اس کا سائڈ افیکٹ یہ ہے کہ اگر آج سے یہ 6-7 سال پہلے بند نہ ہوتی تو جتنے اب کیسز آ رہے ہیں، کڈنی ایشوز آ رہے ہیں، اب شاید آپ آئیں آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ کتنے کڈنی فیلئر کے کیسز ہیں ہمارے معاشرے میں، ہیپاٹائٹس کے کتنے کیسز ہیں. ایون اس کو بند ہوئے ہوئے 7 سال گزر چکے ہیں. اور واٹر سپلائی کی کورین کمپنی انہوں نے ہمیں ٹیکین لگوائی ہیں اور واٹر فلٹریشن پلانٹ گاؤں میں ہم نے لگوائے ہیں. لیکن اس سب کو دیکھا جائے تو لیکن جو لاس ہو چکا ہے یا جو لوگ جن کے پاس ابھی جو واٹر سپلائی کے پانی مل رہا ہے وہ بھی زیادہ کچھ نہ کچھ بل دے رہے ہیں. تو کچھ لوگ نہیں وہ پے کر سکتے. ایسے کچھ لوگ ہیں، فیملیز ہیں، ان میں یہ پرابلم بہت زیادہ آ رہے ہیں آج کل. سماجت اور سیاست جیسے آپ کے خاندان کی وراثت ہے، اسی وراثت کو سنبھالتے ہوئے سسٹین رکھتے ہوئے بلدیاتی الیکشن آنے والے ہیں، کیا آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے؟ میم اس حوالے سے گاؤں میں نا 2-3 دفعہ اکٹھ ہوا ہے. ایکچولی لاسٹ ٹائم جو فیصلہ ہوا تھا چاچو مود کی دفعہ تو وہ بھی گاؤں کی پنچایت نے کیا تھا. تو 2 دفعہ گاؤں نے اس کو لے کے جب لاسٹ ٹائم پتہ ہوا تھا کہ انتخابات ہو رہے ہیں تو پنچایت میں یہی فیصلہ ہوا تھا کہ ہماری طرف سے جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں گلریز ہی پارٹیسپیٹ کریں گے. تو اس وقت لیکن آگاہی یہی تھی کہ یہ ڈیلے ہو جائیں گے نا.
تو خاموشی کو ہی اختیار کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حاجی صاحب لک صاحب یا ہمارے چیئرمین صاحب جمشید صاحب ہیں, میں چاہتا تھا کہ جب لاسٹ پنچایت ہوگی اور ان کی بھی شمولیت ضروری ہے, تو دیکھتے ہیں نیکسٹ ٹائم دوبارہ پنچایتی جب بلدیاتی انتخابات آئیں گے تو انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کریں گے. اگر ہوتا ہے پنچایت کا فیصلہ ہوتا ہے یا حاجی صاحب جو فیصلہ کریں گے ہم انشاءاللہ اس میں انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کریں گے. بالکل صحیح. اگر بات کریں تو جس طرح سے آپ ینگ جنریشن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, کیا آپ کی کچھ اسپیسیفک ہابیز ہیں جس میں کبڈی میچز وغیرہ یا اسپورٹس کے حوالے سے کیا آپ کو پسند ہے سب سے زیادہ؟ میچز کے حوالے سے بات کی جائے تو کرکٹ میں اسکول دور سے کھیل رہا ہوں, اسکول ٹیم کی طرف سے. بیڈمنٹن اسکول ٹیم کی طرف سے کھیلی ہے, والی بال کھیلا ہے اسکول ٹیم کی طرف سے, اور کرکٹ بہت زیادہ کھیلی ہے, بیڈمنٹن بھی کھیلی ہے. اور جو گاؤں کی یوتھ ہے وہ بھی اس بات کو لے کے کافی زیادہ اگریسو رہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس ہمارا ایک کوچ بھی ہے اور ٹیم کیپٹن بھی. لیکن میں نے جتنا اچھا کرکٹ کھیلی ہے میں نے ایز اے کیپٹن ہی کھیلی ہے, کیونکہ میں ایک آل راؤنڈر تھا اور کافی زیادہ گاؤں میں بہت دور تک جا کے اوپن میچز بھی کھیلے ہیں. تو لیکن اب یہ ہے کہ اب جب سے چاچو کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے بعد کرکٹ اور پھر بیڈمنٹن کے لیے ٹائم نہیں نکل پاتا. اس طرح سے علاقہ وائز ڈفرینٹ, چونکہ اب ہم نے کافی علاقے وزٹ کیے تو اس میں سیاسی انتقام جو ہے عروج پر رہتا ہے. سیاسی انتقام میں ہمیشہ ان گھرانوں کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے جو کسی اور پارٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. کیا آپ نے یا آپ کے چاچو نے اپنی لائف میں ایسا کبھی کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے جس پہ آپ نے کسی اور خاندان کو نگلیکٹ کیا ہو کہ یہ جی پیپلز پارٹی کا ہے یا یہ مسلم لیگ نون کا ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک گاؤں کی سیاست کا ہے تو تقریباً آپ 90-95% کہہ سکتے ہیں کہ ہوتا یوں ہے کہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ ان نے مینوں ووٹ نہیں دیتا انہوں بنی تو نہیں لگن دیں. جی جی ایسے ہی موسٹلی جو ہوتا ہے یہ ہمارا ایک ریونج ہوتا ہے کہ جب اب الیکشن میں آپ کو کسی نے ووٹ نہیں دیا ہے یا آپ کو اس نے دیا ہے اور آپ کو یہ شبہ ہے, ہو سکتا ہے کسی بیچارے نے آپ کو ووٹ دیا ہو اور آپ کو شبہ ہو جاتا ہے نہیں جی اس نے مجھے ووٹ نہیں دیا ہے, تو ہم اس سے پھر وہ 5 سال بدلا لیتے ہیں. تو یہ ایک انتہائی غلط پہلو ہے اس سیاست کا, جبکہ میرے چاچو نے ہی یہ سیاست میں سب کچھ پارٹیسپیٹ کیا. مجھے ان سے یہ سبق ملا ہے کہ ووٹ کسی کا ایک ذاتی حق ہے. اگر وہ کسی بھی چیز کو کسی بھی پارٹی کو وہ پسند کرتا ہے, یا ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں گاؤں میں, ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں کہ کچھ برادریزم ہوتا ہے اور اس ہو سکتا ہے اس کی کسی دوسری پارٹی کے ساتھ اس کی مجبوری زیادہ ہو تو اس نے اس کو ووٹ دے دیا, تو ہم اس کو اس کی مجبوری کو دیکھے بنا 5 سال تک ہم اس کو کہتے ہیں نہیں بھائی جی آپ نے ہمیں ووٹ نہیں دیا, آپ نے دروازے کے سامنے سے گزر نہیں سکتے ہیں, آپ نے ہمارے گھر نہیں آنا ہے. ہم اس سے ٹوٹل 5 سال تک کٹ آف کرتے ہیں. اور موسٹلی ہمیں یہ غلط فہمی ہوتی ہے, آپ اگر آپ کے ووٹ نکلے ہیں 250, 400, 1000 ووٹ نکلے ہیں تو مے بھی اس نے آپ کو ووٹ دیا ہو, یا اس نے ووٹ نہیں بھی دیا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایک اگریسو ہو جائیں نہیں جی اس سے میں نے بدلہ لینا ہی لینا ہے. میں اس چیز سے بہت ہٹ کے سوچ رکھتا ہوں. آپ کسی کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے تو آپ کو کیسے وہ آپ کی پارٹی میں یا آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرے گا, یا کیسے وہ آپ کو اچھا سمجھے گا. آپ کسی کے مائنڈ میں آپ کے بارے میں غلط فہمی ہے تو آپ کو کلیئر کرنی چاہیے. ریسنٹلی یوں ہے کہ ہمارا گاؤں میں نا گیس کے میٹر لگنے شروع ہوئے, تو ہوتا یوں ہے کہ نہیں جی اپنی پارٹی کے میٹر لگوا لیں تو باقی پارٹی کو رہنے دیں. میں نے جب میں اسٹارٹ ہوا تو مجھ سے کچھ لوگوں کی تھی کہ نہیں جی اپنے میٹر پہلے لگ جانے چاہیے, بعد میں میٹر بند ہو جاتے ہیں, شارٹ ہو جاتے ہیں, یا ان کے 6 ماہ ڈیلے کر دیتے ہیں. تو میں نے جس طرح اسٹارٹ کیا, پیپل پارٹی ہے, نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, جماعت ہے, مجھے اس چیز سے کوئی لگاؤ نہیں تھا. مجھے یہ نہیں تھا کہ یہ کاشتکار ہے یہ غیر کاشتکار ہے. میری کوشش تھی, اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے گاؤں میں آلموسٹ سارے میٹر لگ چکے ہیں, اور میٹر کی شارٹی کی وجہ سے میٹر ملتے تھے 15-20 300 میٹر تھا. بہت زیادہ ٹف تھا میرے لیے یہ مینیج کرنا, اپنی پارٹی اپوزیشن, کوئی غیر کاشتکار, کوئی کاشتکار, کوئی سفارش. لیکن وہ بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا, اور پورے گاؤں کے میٹر, یہ نہیں کیا کہ اپنی پارٹی کے لگے یہ بعد میں لگوا لیتے ہیں, سارے گاؤں کے میٹر میں نے کوشش کیا 3-3 4 کر کے. میرے دروازے پہ کوئی بھی یہ کہنے نہیں آیا کہ جی ہمارا میٹر نہیں لگا ہے, کیوں نہیں لگا ہے. اور سب سے زیادہ پرابلم یہ ہوتی ہے جب آپ محکمہ گیس کے پاس جاتے ہیں یا وابڈا کے پاس جاتے ہیں, یا کلچر ہمارا ایسا ہی ہے, تو وہاں پہ ہوتا ہے کہ آج سفارش سسٹم ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن یہ بھی میں کہتا ہوں کہ حاجی صاحب کی مہربانی ہے,
ہمیں چکر نہیں پڑے. ہمارے ڈیمانڈ نوٹس, ہمارے جو آتے ہیں وہ گڑھا کھودنے والی ٹیمیں, ہمارے میٹر کی ٹیمیں, وہ ہمارے گھر آتی تھیں. یعنی کہ ہمیں نہیں جانا پڑتا تھا گیس دفتر, جی ہمارے پاس آج ٹیم بھیجیں, ہمیں یہ پرابلم ہے, ہمیں وہ پرابلم ہے, ایسا ہے ویسا. بڑے اچھے طریقے سے ہم نے نپایا. اور اب بھی اگر پنچایت میں کوئی فیصلہ آتا ہے, موسٹلی آتے ہیں, تو اس میں کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ ہماری اپوزیشن پارٹی میں تھا یا ہوگا یا اس کا نیکسٹ کس پارٹی سے تعلق ہے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ کام سب کا ہو, ایکول ہو, سب ایکول. جی. سر آپ اپنے لوگوں کو, اپنے حلقہ کے لوگوں کو, علاقہ کے لوگوں کو کسی بھی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, چاہے اس کو ڈیموکریسی سمجھ لیں, چاہے یونٹی سمجھ لیں, چاہے ایک فیتھ کی بات ہو, اس پر آپ کیا میسج کنوے کریں گے؟ میں سب سے پہلے میرے جتنے بھی دوست ہیں وہ بہت اچھے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے ہم اس جو ہماری پیچھے سیاست تھی آج سے 5 سال 10 سال پہلے کی سیاست, ہم اس سے آگے نکل آئے ہیں. کیونکہ پہلے انتقام تھا سیاست میں, اب وہ نہیں ہے. اور یہی میں چاہتا تھا کہ اب ہم الیکشن لڑتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس دفعہ جو ہمارا لاسٹ الیکشن ہوا ہے, ہماری چیریں ساتھ ساتھ تھیں, ہم آپس میں گپے لگا رہے تھے. یہی میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ سیاست میں ہیں اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپوزیشن میں آپ سے جھگڑا شروع کر دیں, ہاں تو میرے اپوزیشن کیوں, اس کو جمہوری حق ہے, اس کو حق ہے وہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے, وہ الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے, پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے وہ ہماری محنت ہم دوستوں کی رنگ لائی ہے. آج ہم دوست اکٹھے بیٹھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, گپ لگاتے ہیں. اور اللہ کا سب سے زیادہ شکر ہے کہ جو ہماری پنچایت تھی وہ اب بڑوں سے چھوٹوں میں منتقل ہو چکی ہے. اور ہم آپس میں دوست ہوتے ہیں, ہم آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کہ اس معاملات کو سیٹل آؤٹ کر لیتے ہیں. سیٹل آؤٹ کرتے ہیں. سیٹل آؤٹ بھی یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی اس کے حق میں فیصلہ کر دیں. اگر کسی کو اس میں نقصان ہو رہا ہے تو وہ ہم اس کو مالی نقصان ہو رہا ہے تو ہم اس کو کوشش کرتے ہیں یا کسی طریقے سے اس کے نقصان کو بھی پورا کیا جائے تاکہ دونوں طرف سے ان کو کوئی ہم سے گلا شکایت یا مشکلات نہ ہوں. بالکل صحیح. ناظرین ایک اسپیسیفک بات تو آج میں چونکہ کرنا بھول گئی, آج گلریز صاحب کی چونکہ ہیپی برتھ ڈے بھی ہے, اور برتھ ڈے ایک ایسا دن ہوتا ہے جی والدین کے گھر ایک ایسے چشم و چراغ کا پیدا ہو جانا جو واقعی معاشرتی طور پر اور معاشرے میں تبدیلی کے باعث بنے. جی ایم نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو جی اسپیشل ہیپی برتھ ڈے, اور اللہ پاک آپ کو ہزاروں سال زندگی دے. اور اب ہم تھوڑا سا کنورٹ ہوتے ہیں آپ کی فیملی کی طرف اور بات کرتے ہیں آپ کے بھائیوں کی اوورسیز ہیں. سب سے زیادہ اختلاف رائے ہمیشہ آپس میں ہو جاتی ہے, کسی نے کوئی اختلاف رائے کرنے والا کیا آپ کے ساتھ ہے؟ اور کیا یونٹی کی اگر بات کریں تو یونٹی میں سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والا آپ کو کون ہے؟ ہم پورا گاؤں جانتا ہے, ہم بھائی کم دوست زیادہ ہیں. جی. اور ہم چاروں بیڈمنٹن کھیلتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں, لوڈو کھیلتے ہیں, تو ہمارے ہابیز سیم ہیں. تو بڑے بھائی ہیں, ابو کی ڈیتھ کے بعد وہ فارن چلے گئے تھے, اور ہم جس مقام پہ ہیں یعنی کہ اس میں سب سے زیادہ پارٹیسپیشن ہمارے بڑے بھائی کی ہے. تو انہوں نے عبداللہ خالد نام ہے ان کا, وہ پاکستان ابھی ریسنٹلی اب تک لے آئے ہیں. تو انہوں نے جتنی بھی جس اسٹینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں, ہم زیرو پہ تھے جب ہم ابو کی ڈیتھ ہوئی. تو سعودیہ میں جس طرح سسٹم ہوتا ہے, ان کی شاپس تھیں وہ کفیل نے لے لی, وہ تو اس وقت بھائی نے اسٹینڈ لیا, اس وقت وہ اسپین گئے. تو اس وقت سے لے کے اب تک ہم جس جگہ تک پہنچے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ, اللہ کا شکر ہے کافی اچھے سسٹم چل رہا ہے. یہ ساری کوشش ہمارے بڑے بھائی کی ہے, انہوں نے چھوٹے بھائیوں کو پڑھایا. آپ کو بات بتاؤں, مجھے 2002 میں بلڈ کینسر ہو گیا تھا, تو 7-8 سال تک میں نوری ہاسپٹل میں رہا, اور جتنا عرصہ تک میں ہاسپٹل میں زیر علاج تھا میرے بھائی نے یعنی کہ بہت مشکل ٹائم تھا وہ ہم پہ, میرے بھائی نے میرے لیے بہت محنت کی ماشاء اللہ. جی تو ناظرین یہ تھی چودھری گلریز خالد سپرا صاحب کی گفتگو جو وکی کے نام سے فیمس ہیں. اور یونٹی کی بات پر اپنے آپ کو چینج کر لینا, اپنے معاشرے کو چینج کر لینا, یا اپنے خاندان کی وراثت کو سسٹین کرنا کوئی ان سے سیکھے جس طرح سے اگریسو نیچر ہونے کے بعد یہ اپنی اصل لائف میں لائف کے میننگ کو سمجھ چکے ہیں. اسی طرح ہم سب کو فالو کرنا چاہیے کہ ہم اپنی لائف میں یونٹی کریٹ کریں, اور یونٹی از اے اسٹرینتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں. اور اسی طرح سے ہم بات کریں ہانیسٹی پر تو ہانیسٹی کریں جس طرح سے بالکل محمود رضا صاحب کی لائف گزری اسی طرح سے لائف گزارنے کی ہم کوشش کریں. محمود رضا صاحب کوئی عام فیملی سے بلانگ نہیں کرتے تھے, لیکن انہوں نے اپنے علاقے میں عام فہم ہو کر بالکل ایک کامن انسان کی لائف گزاری. ایون کہ صفائی کے معاملے میں وہ خود اپنی گلیوں اور نالیوں کی صفائی بھی کر لیتے تھے, صرف اس بات پر کہ کبھی کسی کو کوئی رنج نہ اٹھانا پڑے, کوئی لڑائی جھگڑا
झगड़ा ना हो, यानी अमन पसंद शख्सियत थे वो। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।